جنگ بدر جو مسلمانوں اور کفار کی پہلی جنگ تھی، اس میں کفار کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ شکست نے ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا تھا اور اب وہ انگاروں پر لوٹ رہے تھے۔ پورے عرب میں ان کی شہرت خاک میں مل گئی تھی اور مسلمانوں سے اس شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ عورتوں اور مردوں نے بڑھ چڑھ کر جنگ کے لیے فنڈز جمع کرائے۔ ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند بن عتبہ اس جنگ میں مسلمانوں کو بری طرح شکست دینا چاہتے تھے، کیونکہ جنگ بدر میں ہند کا باپ عتبہ بن ربیعہ بھی مارا گیا تھا۔ قریش نے اس سلسلے میں مدینہ میں موجود یہودیوں سے بھی خط و کتابت کے ذریعے گھڑ چوڑ کرنا چاہا۔ یہ ساری جنگی تیاریاں تقریباً 1 سال تک جاری رہی، اور قریش نے 3000 کا لشکر ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر میں تمام جنگی ساز و سامان موجود تھا جو انہیں کامیابی سے ہمکنار کرتا۔ اس لشکر میں 300 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے، اور کفار اس جنگ میں ہر قیمت پر کامیابی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے کر گئے تاکہ اگر پیٹھ پھیرنے کا سوچے بھی تو اپنی عورتوں کو دیکھ کر انہیں غیرت آ جائے، اور ان عورتوں کی قیادت ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ کر رہی تھی۔ یہ عورتیں دف بجاتی اور اشعار پڑھتی تاکہ مردوں کو جوش دلا سکیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی جنگی تیاریوں کا علم ہو چکا تھا۔ انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا کہ آیا جنگ مدینہ کے اندر رہ کر لڑی جائے یا باہر جا کر۔ اپنے جوش اور ولولے کی بنا پر صحابہ کرام کی اکثریت مدینہ سے باہر نکل کر کھلے میدان میں جنگ کرنا چاہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثریت کی رائے مان لی۔ یہ ہجرت کا 3 سال تھا۔ تاریخ 6 شوال، دن جمعۃ المبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر مدینہ سے نکلے اور احد کی طرف روانہ ہوئے۔ دوسری طرف قریش نے احد کے پہاڑ کے سامنے وادی قتادہ میں ڈیرا ڈال لیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ سے نکلے تو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی راستے میں ہی اپنے 300 آدمیوں سمیت واپس چلا گیا۔ اس واقعے کی تفصیل سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 122 میں آئی ہے۔ جب تمہاری 2 جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھی، اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے، اس کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ عبداللہ بن ابی کا یہ اختلاف تھا کہ دشمن کا مقابلہ مدینہ میں رہ کر کیا جائے، اس لیے ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس موقع پر سچے مسلمانوں کے 2 قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے دل ڈگمگائے، اور ان کے دل میں خیال آیا کہ 3000 کے مقابلے میں صرف 700 افراد بہت تھوڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت بندائی اور ان کی مدد کی، اور وہ جنگ میں شامل ہوئے، اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 122 میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 700 آدمیوں کے ساتھ آگے بڑھے، اور احد کے پہاڑ کے دامن میں جو مدینہ سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر ہے اپنی فوج کو اس طرح سے تعینات کیا کہ پہاڑ پشت پر تھا اور کفار کا لشکر سامنے۔ پہلو میں ایک درہ تھا جس سے اچانک کفار کا مسلمانوں پر حملہ ہو سکتا تھا۔ وہاں آپ نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر انداز تعینات کیے اور ان کو سخت تاکید کی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ یہاں سے نہ ہلیں، یہاں تک کہ تمہیں لگے کہ ہمیں چیل کوے نوچ رہے ہیں تب بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ کفار بھی اپنی صفیں باندھ چکے تھے۔ ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا۔ دائیں حصے پر خالد بن ولید اور بائیں حصے پر اکرمہ بن ابو جہل کی فوج تھی۔ ابو سفیان نے اس جنگ میں بہت ساری چالیں چلنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ مدینہ کے مقیم لوگ انصار کو بھی خفیہ پیغام بھجوائے کہ تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارا اور ہمارا کوئی جھگڑا نہیں۔ انصار نے ان پیغامات پر کوئی کان نہ دھرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ میں پورے جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھے۔ لڑائی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ قریش میں سے طلحہ بن ابی طلحہ آگے بڑھا اور للکارا، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کر سکے؟ اس کے مقابلے کے لیے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند تھے۔ وہ دوڑ لگاتے ہوئے آگے بڑھے اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ اب کفار اور مسلمان دونوں کے لشکر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ جنگ زور و شور سے جاری تھی۔ تیر اور تلواروں کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھی۔ ابو سفیان کی بیوی چلا چلا کر کفار کو جوش دلا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے جوش و خروش سے کفار پر بھاری تھے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند نے ایک حبشی غلام جس کا نام واشی تھا، اس کو بہت سارے انعامات کا لالچ دیا تھا کہ وہ حضرت حمزہ کو جنگ میں قتل کرے، کیونکہ حضرت حمزہ نے جنگ بدر میں ہند کے باپ عتبہ کو واصل جہنم کیا تھا۔ اس حبشی غلام نے پیچھے سے نیزہ پھینکا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر لگا اور جس سے وہ شہید ہو گئے۔ شروع میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا اور وہ دشمن کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ 700 مسلمانوں کا لشکر 3000 پر بھاری پڑ رہا تھا۔ ادھر خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی طرف سے جنگ میں شامل تھے اور بہترین جنگجو تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے بہت سی فتوحات حاصل کی تھی۔ وہ اس ساری صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے کہ کس طرح مسلمانوں کو زیر کر سکیں، اور جس درے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر انداز کھڑے کیے جو عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں تھے، خالد بن ولید نے اس درے سے حملہ ور ہونے کی کوشش کی، لیکن تیر اندازوں کی پھرتی کی وجہ سے قدم نہ جما سکا۔ کچھ دیر بعد خالد بن ولید نے پھر کوشش کی اور پھر ناکام ہوا۔ یکے بعد دیگرے کفار کے سپاہی زمین بوس ہو رہے تھے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر ابو سفیان نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب اس کا حوصلہ پست ہو چکا تھا۔ مسلمانوں نے جب کفار کو پیچھے ہٹتے دیکھا تو اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ انہیں لگا کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں، اور جن تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقب کی حفاظت کے لیے تعینات کیا تھا، انہوں نے جب دشمن کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور لوگوں کو مال غنیمت اکٹھا کرتے ہوئے، تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف لپکے۔ عبداللہ بن جبیر نے بہت روکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کو چھوڑنے سے منع فرمایا تھا۔ کہنے لگے یہ اس صورتحال میں تھا جب ہم جنگ ہار رہے ہوتے۔ اس درے پر عبداللہ بن جبیر کے ساتھ صرف چند آدمی رہ گئے۔ خالد بن ولید نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ پہاڑی کا چکر کاٹ کر پہلو کے درے سے حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر اور ان کے کچھ ساتھیوں نے اس حملے کو روکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ خالد بن ولید کا لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ ادھر جو کفار بھاگ رہے تھے، اس منظر کو دیکھ کر وہ پلٹ آئے اور مسلمان آگے اور پیچھے دونوں طرف سے کفار کے لشکر سے گھیر لیے گئے اور لڑائی کا پانسا ایک دم سے پلٹ گیا۔ ایسی بھگدڑ مچی کہ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں خبر آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس خبر نے مسلمانوں کے حوصلے مزید پست کر دیے۔ اب شکست مسلمانوں کا مقدر بن چکی تھی۔ پھر ایک دم صحابہ کو خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، تو وہ ایک دم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے اور آپ کو صحیح سلامت پہاڑی تک لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قیادت گاہ میں پہنچے تو کفار نے آخری حملہ کرنا چاہا۔ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا چاہتا تھا لیکن ناکام لوٹا۔ کافر شہداء مسلمانوں کی لاشوں کی بے حرمتی کرتے رہے اور اس میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی پیش تھی۔ اب قریش اونٹوں پر سوار ہوئے اور مکہ کا رخ کر لیا۔ کفار کے جانے کے بعد مسلمان میدان جنگ میں آئے اور شہداء کی لاشوں کو جمع کرنے لگے۔ احد کی لڑائی میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کفار نے کچھ دور جا کر پڑاؤ ڈالا اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ اتنے اچھے موقع کو انہوں نے گنوا دیا اور وہ دوبارہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ پھر انہیں خبر ملی کہ مسلمان بہت غصے میں ہیں اور وہ ان کے تعاقب میں نکل چکے ہیں، لہٰذا مدینہ کا رخ نہ کریں۔ اس طرح انہوں نے واپس جانے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ تاریخ کے ہر واقعے میں ایک سبق ہے
جیسے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کے لیے اہم ترین نصیحت یہ ہے کہ کبھی اپنے لیڈر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا خمیازہ بعد میں بھگتنا پڑ سکتا ہے، اور اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو مسلمان بھاری نقصان اٹھاتے۔